نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، شیخ علیمی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم شہزادی اور کالج۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو مغرب کی کوئی لیلا نہیں، مشرق کی ہے دختر، امیدوں کا ایک جہان دل میں سمیٹ کر ایک باپ اپنی ننھی سی کلی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول یا کالج بھیجتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی یہ شہزادی اس کا نام روشن کرے گی، اس کے خوابوں کی حسین تعبیر بنے گی۔ مگر ہزار افسوس کا مقام ہے کہ آج کل واقعہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ وہ خوابوں کی تعبیر نہیں بلکہ زندگی بھر کی عار اور بدنامی بن جاتی ہے۔ جس شہزادی کو اس کی ماں ایک شہزادے کی کہانیاں سنا کر سلاتی تھی، وہی آج اس قدر بے باک ہو گئی ہے کہ از خود ہی وقت گزارنے کا ایک ذریعہ تلاش کرنے نکل پڑی۔ ماں باپ کی خواہش تھی کہ ہماری یہ نازک سی کلی کسی سفید پوش شہزادے کے ساتھ رہے گی، مگر یہ دیکھ کر آنکھیں ماتم کرتی ہے کہ اس کی شہزادی کا دل تو ایک چوڑے چمارے سے زیادہ ذلیل شخص پر آیا ہوا ہے۔ اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ سر پر اٹھائے اب یہ شہزادی کالج کی در و دیوار کے اندر اپنے نام نہاد ساتھی یعنی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے، جس سے امید تو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس سے محبت کے وعدے کرے گی۔ وہ آج کسی غیر کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا رہی ہے۔ حلق میں پانی اور قلم کی روشنائی سوکھنے لگتی ہے، یہ سوچ کر کہ ان ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی، یہ جان کر کہ جس کا نام سن کر وہ فخر سے سر اونچا کر لیتے تھے، اسی نے آج ان کا نام مٹی میں ملا کر خاندان کی عزت کو زمین دوز کر دیا ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شریف لڑکی کو پردہ، حیا اور ان تعلقات کی مذمت کرتے ہوئے پایا تو اسے بیکورڈ اور ان پڑھ گوار کہہ کر جھڑک دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک جب اسی شہزادی کے دل میں شیطان جنسی خیالات کی آمد و رفت کو تیز کرتا ہے تو یہی لڑکی جو اپنے ساتھ صرف اپنی نہیں بلکہ ایک خاندان، ایک قوم کی عزت لے کر چلتی تھی، وہی یک شب باشی یعنی ون نائٹ اسٹینڈ جیسی غلیظ ترین حرکت تک کو انجام دے دیتی ہے۔ یہ سب کچھ پھر بھی پیار کے نام پر کہا جا رہا ہے اور کرنے والے کم از کم اسے کسی حد تک غلط جانتے ہیں، مگر اللہ کی پناہ ایک خطرہ ایسا بھی ہے جو بہت عام ہے اور اسے لوگ برا بھی نہیں سمجھتے۔ اس وبا کا نام بیسٹ فرینڈ یعنی سب سے اچھا دوست ہے، اور اس کا مطلب آج کے وقت میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ جو چاہو کرو، اسے چھوؤ، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کی پیٹھ تھپ تھپاؤ، رات بھر اس سے باتیں کرو، اسے گھر پر بلاؤ، ماں باپ کے سامنے گفتگو کے گنچے چٹکاؤ، اس کے ساتھ فلمیں دیکھنے جاؤ، اس سے ہم رکابی یہاں تک کہ ایک ہی بستر میں سو جاؤ۔ مگر جب کوئی خدا کا خوف رکھنے والا کہے کہ یہ کیا فحاشی ہے، یہ کیسی عیاشی ہے، تو اسے بڑے تپاک سے جواب دو کہ ہم صرف دوست ہیں، یعنی وی آر جسٹ فرینڈ۔ ارے اللہ کی بندی، کیا اس فکرے نے تمہیں دنیا بھر کے گناہ کرنے کا لائسنس دے دیا؟ کیا اللہ کے حضور یہ جواب دینے کی ہمت ہے؟ یہ وہی شیطانی فکرہ ہے جس نے کئی لڑکیوں کی عزتیں برباد کر دی۔ وہ بھولی بھالی شہزادی تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ شخص صرف دوستی چاہتا ہے، مگر اس ظالم بری نظر تو اس کی عصمت پر تھی، اور جب اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا
تو وہ یہ کہہ کر نکل گیا کہ وی آر جسٹ فرینڈ، مگر اس شہزادی کی ساری پاک دامنی ختم ہو گئی، اور دل پر پتھر رکھ کر عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ اتنی عیاشی اور سرکشی کے بعد بھی جب نفس کی خواہشات پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو پھر یہی شہزادی گناہوں کے سب سے غلیظ راستوں کو اختیار کرتی ہے، ماں باپ سے جھوٹ بول کر اجنبی لڑکوں کے ساتھ ملاقاتیں یعنی ڈیٹس پر جاتی ہے، اور مکمل طور سے اپنے آپ کو غیر کی تحویل میں دے کر صرف ایک کھلونا بن کر رہ جاتی ہے، اور جب یہی قسمیں وعدے کھانے والا شخص اس کا استعمال کر کے چلا جاتا ہے تو بدحواسی کے عالم میں یہی شہزادی موت کو ہی اپنے درد کا مداوا سمجھ کر خودکشی کر لیتی ہے۔ یہ کوئی کہانیاں یا افسانوں میں سے منتخب باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس سے اخبار کے اوراق اور چشم دیدوں کی آنکھیں سیاہ ہے۔ اجنبی مردوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھومنا، بہترین ریسٹورنٹس میں جا کر شمع موم بتی میں کھانا تناول کرنا، جسے آج کینڈل لائٹ ڈنر کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ہوم اسٹے کرنا، یہ سب کچھ عام ہوتا جا رہا ہے، مگر یاد رکھنا کہ یہ تمام فعل لکھے جا رہے ہیں، اور جتنا بھی چاہو گناہ کر لو، مگر یہ کبھی مت سوچنا کہ اس کی سزا نہیں ملے گی، بے شک ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جہاں ان تمام باتوں کی ذمہ دار ایسی شہزادیاں ہیں، وہیں ان کے ماں باپ بھی بالکل بری ذمہ نہیں ہیں۔ کہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو پردے کا حکم نہیں سکھائے؟ کیوں اسے اجنبی مردوں سے بات کرنے سے نہیں روکا؟ اگر پہلے ہی اپنی پھول سی بچی کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کے بجائے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھائی ہوتی تو آج اس طرح ان کی لخت جگر درد سر نہ بنتی۔ جن لوگوں کی بیٹیاں کالجز میں پڑھ رہی ہیں وہ بھی اسے نوٹ کرے اور بروقت صحیح اقدامات لیں، ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور اسی کے ساتھ شہزادیوں، تم بھی سنو، اے ملت اسلامیہ کی معمارو، آج یہ بھائی تم سے التجا کر رہا ہے، خدا کے واسطے یہ ظلم نہ کرو، اپنی عزتیں اپنے ہاتھوں نیلام نہ کرو، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، یہ جوانی، یہ حسن سب فنا ہو جائے گا، مگر گناہ سے اگر توبہ نہ کی تو یہ گناہ تمہارے ساتھ قیامت تک رہیں گے، اور جب رب العالمین تم سے سوال پوچھے گا تو کیا جواب دو گی؟ کیا عذر پیش کرو گی؟ آج بھی وقت ہے، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیا، تم سچے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ بس تمہیں اتنا کرنا ہے کہ مصلی بچھا کر نماز ادا کرو، اور پھر گڑ گڑا کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دے کر رب کے حضور سچی توبہ کر لو، اپنی زندگیاں برباد ہونے سے بچا لو، اپنی عصمتیں محفوظ کر لو۔ اللہ ہم سب کی ماؤں بہنوں اور بالخصوص ہماری اسکول اور کالجز میں پڑھنے والی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اصلاح کے لیے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔